گزشتہ خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ دیر میں نے لبکشائی کی تھی وہ عنوان تھا اولاد کی تربیت. آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر بھی اسی عنوان کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. حاضرین, قوموں کی, ملتوں کی تربیت اور تزکیہ کی ذمہ داری جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کے سپرد کی ہے, اسی طرح سے خاندان, اہل خاندان, خاص طور سے بچوں کی تعلیم, ان کی تزکیہ, ان کی تربیت کی ذمہ داری رب العالمین نے والدین کی سپرد کی ہے. سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, وہ آگ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں. مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس طرح سے ایک انسان اپنے نفس, اپنے دل کی اصلاح, اس کی پاکیزگی کے تئیں جواب دہ ہے, اسی طرح سے ایک انسان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے تئیں, اپنے اہل خانہ کے تئیں کن تربیات کا, کن تزکیات کا اہتمام کر کے آیا ہے. اس کے گھر والے کس طرح سے تھے, اس کے اہل خانہ کس طرح سے تھے, ان کی تعلیم و تربیت کس طرح سے آپ نے کی ہے. انسان سے جس طرح سے پرسنلی سوال کیا جائے گا اسی طرح سے فیملی کے تعلق سے بھی سوال کیا جائے گا. یہ آیت کریمہ اسی بات پر دلیل ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک باپ سے سب سے پہلے اس کی اولاد کی تربیت کے تعلق سے سوال کرے گا, بیٹے سے باپ کے حقوق کے بارے میں بعد میں سوال کرے گا, لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک باپ سے اس کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے بارے میں سب سے پہلے سوال کرے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے تئیں, اپنی اولاد کے تئیں حساس بنیں, سنجیدہ بنیں, ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اگر باپ نیک ہو, ماں نیک ہو, تو بچے بھی نیک اور صالح ہوتے ہیں. بچوں کی بگڑنے یا سنورنے کا انحصار والدین کے سنورنے یا بگڑنے پر ہے. اگر ماں باپ نیک ہوں, ماں باپ صالح ہوں, تو بچے بھی صالح ہوں گے. لیکن اگر ماں باپ برے ہیں, ماں باپ کا اخلاق صحیح نہیں ہے, تو اس کا بہت زیادہ اثر بچوں پر پڑتا ہے. اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت کر دی ہے. سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بستی میں گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر دی, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتراض کیا کہ ہم اس بستی میں آئے تھے اور اس بستی کے لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی, ہماری خیریت نہیں پوچھی, اور آپ اس بستی میں گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر رہے بلا اجرت. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تھا کہ میں نے اس گرتی ہوئی دیوار کو جو سیدھی کی ہے اس کی وجہ یہ ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, اس لیے کہ یہ دیوار, یہ گھر دو یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے, خزانہ گڑا ہوا ہے, اور اگر یہ دیوار گر گئی تو گاؤں کے سارے لوگ دو یتیم بچوں کے خزانے کو لوٹ لیں گے. لہذا میں نے جو دیوار سیدھی کی ہے چونکہ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے اور یہ خزانہ دو یتیم بچوں کا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور یہ دو غلام, یہ دو یتیم بچے ایسے ہیں جن کا باپ صالح تھا, جن کا باپ نیک تھا. میرے بھائیوں دوستو, یہ آیت کریمہ اس بات پر دال ہے کہ نیکیاں نسلوں کے اندر متوارث ہوتی ہیں, نیکیاں نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں. اگر باپ صالح ہو, باپ نیک ہو, تو اس کا فائدہ آگے چل کر کے نسلوں کو ہوتا ہے, بچوں کو ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ اس بات پہ دلیل ہے. لہذا ایک باپ کو اس بات کی فکر زیادہ ہونی چاہیے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے, وہ دینداری کے کس مقام پر کھڑا ہے, دینداری کے کس معیار پر کھڑا ہے. ایک باپ کو بیلنس بنانے سے زیادہ اپنے اخلاق, اپنے کیریکٹر اور اپنی دینداری پر زیادہ نظر ہونی چاہیے. اس لیے کہ بنائی ہوئی دولت کو بعد میں وہی بچے خراب کر سکتے ہیں, اس کو اڑا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا نیچر صحیح ہے, آپ کا اخلاق صحیح ہے, آپ دیندار ہیں, تو آپ کی دینداری کا اثر آپ کے بچوں پر پڑے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی
حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. کائنات کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تمام کے تمام بچے توحید پر پیدا ہوتے ہیں, فطرت پر پیدا ہوتے ہیں, اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. وکان ابوہما وابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ان بچوں کو یہودی, نصرانی یا مجوسی ان کے ماں باپ بنا دیتے ہیں. بچوں کے عقیدے کو, ان کی توحید کو خراب کرنے والے ماں باپ ہیں. ورنہ بچے پیدائشی طور سے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں, توحید پر پیدا ہوتے ہیں, ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے. لیکن ماں باپ یہ طے کرتے ہیں کہ آگے چل کر کے بچہ کیسا رہے گا, یہ ماں باپ کے اوپر ہے. لہذا اگر ماں باپ نیک ہوں, صالح ہوں, دیندار ہوں تو وہ اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے, صالح اور دیندار بنائیں گے. لیکن اگر ماں باپ صحیح نہیں ہے, ماں باپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, مشرکانہ عقیدہ ہے, توحید میں خرابی ہے, تو اس کا اثر بچوں تک پہنچے گا. اس بات کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے اور آپ نے اپنی حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی ہے. سامعین, ایک بچے کی تربیت پر سب سے زیادہ والدین میں یعنی ماں باپ میں سب سے زیادہ کردار اگر کسی کا ہے تو ایک ماں کا ہے. عربی شاعر نے کہا تھا, ایک عربی شاعر نے کہا تھا کہ وہ گھاس جو جنگل میں اگتی ہے وہ گھاس باغ میں اگنے والی گھاس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. گھاس دو طرح سے ہوتی ہے, ایک گھاس جنگل میں اگتی ہے اور وہی گھاس باغ میں, دونوں کے اندر بہت فرق ہوتا ہے. لہذا ایک بچے سے, اس بچے سے کمال کی یا اسے نیکی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے جس کو دودھ پلانے والی ماں ناقص ہو, اس کے اندر کوئی عیب ہو, اس کا اخلاق صحیح نہیں ہو. اس بچے سے نیکی اور بلندی کی توقع نہیں کی جا سکتی. وہ بچہ جنگل میں اگنے والے گھاس کے برابر ہے. اسی طرح سے نیک اور صالح ماں کا کردار بچے کی تربیت میں کتنا ہوتا ہے. ماضی کے خطبات میں میں نے یہ واقعہ اختصار کے ساتھ نقل کیا تھا اور کتابوں کے اندر یہ واقعہ بہت متواتر کے ساتھ پایا جاتا ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ رات میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے, گھوم رہے تھے. ایک مکان سے ماں اور بیٹی کی آواز آئی. ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی روشنی ہونے والی ہے, صبح ہونے والی ہے, تم ابھی دودھ میں پانی ملا دو. اس بیٹی نے جو ماں کو جواب دیا تھا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو اور قریب گئے اور ماں اور بیٹی کی آواز سننے لگے. اس بیٹی نے کہا کہ والدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. ماں نے جواب دیا کہ بیٹی رات کا وقت ہے اور اس گھر میں ہمارے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے, کہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اور بیٹی کی گفتگو کو سن رہے تھے کان لگا کر کے. اس بیٹی نے جواب دیا تھا کہ والدہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے فَأَيْنَ اللَّهُ, تو اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا عمر کا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے, ان کی نظر نہیں ہے, تو کیا عمر کے رب کی نظر نہیں ہے؟ یہ جواب سن کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنے بیٹے حضرت عاصم کو بلایا اور حضرت عاصم کو اس لڑکی سے شادی کا مشورہ دیا اور ان کے بیٹے حضرت عاصم نے اس لڑکی سے شادی کی. اور اس دینداری کے نتیجے میں, اس پرہیزگاری کے نتیجے میں رب کائنات نے اسی نسل سے ثانی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا, جن کے کارنامے, جن کا عدل و انصاف کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں, جن کے کارنامے اسلام کے تئیں بالکل واضح ہیں. میرے بھائی اور دوستوں, اگر ماں نیک ہو, ماں دیندار ہو, تو اس کا اثر بہت زیادہ بچوں پر پڑتا ہے. ایک اور واقعہ میں اختصار کے ساتھ نقل کرتا ہوں. ایک نیک خاتون کے گھر بیٹا پیدا ہوا. بیٹے کی پیدائش پر اس عورت نے اپنے گھر ایک بکری پال لیا, ایک بکری خرید کے رکھ لیا. شوہر نے جب دیکھا کہ ہمارے گھر بکری آئی ہوئی ہے تو اسے بڑی حیرت ہوئی, بڑی تعجب ہوئی. اس نے حیرت میں اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بکری پالنے یا بکری کو لانے کا کیا مقصد ہے. اس عورت نے اپنے شوہر کو جو جواب دیا تھا وہ آب زر سے, سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. اس عورت نے جواب دیا تھا کہ مجھے آپ کی کمائی, آپ کی آمدنی میں شک ہے, آپ کی کمائی میرے نزدیک مشکوک ہے, اور میں اپنے اس بچے کو اپنا دودھ نہیں پلا سکتی. میں اس بکری کے دودھ کے ذریعے سے اپنے بچے کی پرورش کروں گی, اس لیے کہ مجھے آپ کی کمائی میں شک ہے, اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے کے جسم میں مشکوک غذا جائے. وہ غذا جس پر مجھے شک ہے, میرے بچے کی پرورش مشکوک اور شک والی غذا سے ہو, یہ میری چاہت نہیں ہے, میں یہ نہیں چاہتی. بیوی کا یہ جواب سن کر کے شوہر نے اپنا وہ پیشہ ترک کر دیا. میرے بھائی اور دوستو, اگر خاتون نیک ہو, بیوی نیک ہو, تو بچوں پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. لہذا خاتون اولاد کی تربیت میں, بچوں کی تربیت میں سب سے اہم کردار نبھاتی. آج ہمارے گھروں میں خواتین کو موبائل سے فرصت نہیں ہے, یوٹیوب سے, ریل سے اور دنیا بھر کی چیزوں سے فرصت نہیں ہے. بچوں کی تربیت تو بہت بڑی چیز ہو گئی, ان پر تو کسی کی نظر ہی نہیں ہے. آج مائیں اپنے بچوں کی تربیت
ریل کے ذریعے سے کرتی ہیں, موبائلوں کے ذریعے سے کرتی ہیں, خود بھی دیکھ رہی ہیں, بچہ بھی بغل میں لیٹ کر کے موبائل ہی دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے گھروں کا حال ہے میرے بھائی اور دوستو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کو نظر رکھتے ہوئے دور اندیشی کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا, تنکح المرأۃ لأربع, ایک عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. لمالہا, مالداری کی بنیاد پر, ولحسبہا, یا تو خاندان کی بنیاد پر, بڑے خاندان کی لڑکی ہے, ولجمالہا, یا خوبصورتی کی بنیاد پر, ولدینہا, اور آپ نے چوتھے نمبر پہ دین کو رکھا, یا پھر بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دینداری کی وجہ سے شادی کرتے ہیں. 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے, خوبصورتی, مالداری, حسب و نسب, دینداری. ان 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کے لوگوں کو, امت محمدیہ کے لوگوں کو, اور اس زمانے سے لے کر کے تا قیامت آنے والے تمام امتیوں کے لیے فرمایا تھا, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, تم دیندار عورت کو ترجیح دینا. اس عورت, اس لڑکی کی تلاش کرنا جو دیندار ہو, جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہو, تقویٰ اور پرہیزگاری کا وہ پیکر ہو, اس لیے کہ کل اسی لڑکی سے بچے پیدا ہوں گے اور ان بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اس لڑکی کی ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, الدنیا متاع وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا ساز و سامان کا نام ہے, دنیا چیزوں کا نام ہے, اور پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین سامان, سب سے بہترین چیز, سب سے بہترین دولت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ الصالحہ, نیک بیوی ہے, دیندار بیوی ہے. آج لوگوں کو دیندار لڑکی کی تلاش نہیں ہے. آج لوگوں کو, آج کے لڑکوں کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ ان کو ان کی محبت مل جائے, ان کو ان کی محبت مل جائے اور وہ دنیا فتح کر لے گئے. انہوں نے دنیا فتح کر لیا. اگر ان کی لڑکی کسی بھی طرح سے ہو, اس کا اخلاق کیسا بھی ہو, اس کے اندر دین کی تعلیم ہے کہ نہیں ہے, نمازی ہے کہ نہیں ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, دینداری سے کوئی مطلب نہیں ہے. بس وہ ہماری محبت ہے, سو ہماری محبت ہے, ہم شادی کریں گے تو اسی سے کریں گے. میرے بھائی اور دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا ساز و سامان کا نام ہے, اور اس پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, ان چیزوں میں سب سے بہترین چیز, سب سے قیمتی چیز نیک بیوی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے ہی نیک اور دیندار لڑکیوں کی تلاش کی ذمہ داری اور اس کی طرح آپ نے رغبت دلائی, اس لیے کہ آگے اسی لڑکی سے بچے پیدا ہوں گے اور ان بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سب سے زیادہ اس لڑکی پر ہوگی. اگر ماں نیک نہیں ہے, ماں دیندار نہیں ہے, تو بچے بمشکل دیندار پیدا ہوں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے, نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ نیک اور دیندار لڑکی کی تلاش کرے. محبت جو ہوتی ہے یہ بس 4-5 دن کے لیے ہوتی ہے. شادی کے بعد جو محبت ہوتی ہے, اصل نکاح یا اصل محبت جو ہوتی ہے وہ نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے. شادی سے پہلے موبائلوں میں چیٹنگ کے ذریعے سے, گفتگو کے ذریعے سے, کشمیر کی باتیں اور چاند ستاروں کی باتیں, لیکن شادی کے بعد وہی برتن مانجو, وہی سرسارا کام کرو. جو وعدے کیے گئے تھے شادی سے پہلے, جب وہ وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں تو وہی شادی فلاپ ہو جاتی ہے, وہی شادی پھر طلاق کے منہ پہ آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیک اور دیندار لڑکیوں کی تلاش کریں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے خود بچوں کی تربیت پر, بچوں کی تعلیم پر, ان کو ادب سکھلانے پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بہت کامن چیز ہے جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں, وہ ہے بچوں سے جھوٹ بولنا, مذاق میں ان سے جھوٹ بولنا, بچوں سے جھوٹے وعدے کرنا, اور ہم ان وعدوں کو یوں ہی ٹال دیتے. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, اور میری والدہ نے مجھے آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ, میں تمہیں کچھ دینے والی ہوں. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ آپ عامر کو کیا دینے والی ہوں؟ تو ان کی ماں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی, میرے پاس کچھ کھجوریں تھیں اور میں وہ کھجور دینے والی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ کھجور نہ دیا ہوتا, یا آپ نے یوں ہی بلایا ہوتا, ایسے ہی کہہ کر کے بلایا ہوتا, تو آپ کے نام اعمال میں اسے ایک جھوٹ لکھا جاتا. میرے بھائی اور دوستو, بچوں سے مذاق میں جھوٹ بولنا یا ان سے جھوٹے وعدے کرنا, ان کو بہلانے کے لیے, پھسلانے کے لیے, یہ بھی جھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے, کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے, یہاں تک کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دے. مذاق میں جھوٹ بولنا دوستوں سے, باہر کام کاج میں بہت عام چیز ہے. بچوں سے بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں اور اس کا بہت گہرا اثر بچوں کی تربیت پہ پڑتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے مذاق میں جھوٹ بولنے سے بھی منع کیا. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے اندر کوئی عملی خرابی دیکھتے تھے, آپ فوراً ٹوک دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صدقے کا کھجور آیا. حضرت حسن بن علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پاس میں تھے, کھجور آیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک کھجور نکال کر کے اپنے منہ میں ڈال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخی تھوک دو, یعنی اس کھجور کو باہر نکال دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے منہ سے اس کھجور کو چھین کر کے باہر پھینک دیا, اور آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ آل محمد پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر صدقہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
خاندان پر صدقہ حرام کر دیا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا سی غلطی کرتے ہوئے آپ نے دیکھا, بچے تھے, کھجور بچے ہوتے ہیں, کچھ بھی پکڑ لیتے ہیں, وہ تو سانپ پکڑ لیں گے, انگارے رکھ دو انگارے پکڑ لیں گے, کچھ بھی لے لیں گے. انہیں کھجور میں ڈال لی, صدقے والی کھجور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے منہ سے اس کھجور کو نکال کے باہر پھینک دیا. ایک حرام چیز بچے کے پیٹ میں جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گوارا نہیں تھا. میرے بھائی اور دوستو, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت پر, ان کی حرکات پر, ان کے سکنات پر پوری نظر رکھیں, پوری گہری نظر رکھیں. اسی طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں. چند نصیحتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے, تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا, اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. میرے بھائیو دوستو, ہمارے اسلاف اپنے بچوں سے جب باتیں کیا کرتے تھے, گفتگو کیا کرتے تھے, بہت ہائی لیول کی گفتگو کرتے تھے, بہت ہائی لیول کی گفتگو کیا کرتے تھے. شرک کی باتیں کرتے تھے, توحید کی باتیں کیا کرتے تھے, نفع نقصان کی باتیں کیا کرتے تھے, ان کے عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے. اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس جب چھوٹے سے تھے, آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ عباس سنو, عبداللہ سنو, اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی, اور اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے, الا یہ کہ اللہ رب العالمین نے جتنا تمہارے مقدر میں لکھ رکھا. اس لیول کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سب سے پہلے عقیدے کی طرف توجہ دلائی. فرمایا بیٹے کبھی شرک مت کرنا, اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم. اس کے بعد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا, نماز قائم کرنا, نماز پڑھتے رہنا. میرے بھائی اور دوستو, حضرت لقمان علیہ السلام یہ جو نصیحت کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ خود نمازی تھے. آج ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کہتے ہی بول سکے, چہرہ نہیں ہمارا کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ کہہ سکے کہ بیٹے تم نماز ادا کرو, اس لیے کہ بچہ خود ہی مسکرا کے چلا جائے گا ادب کے مارے, وہ خود ہنس دے گا تمہارے سامنے. یہ عالم ہے ہمارا. حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا, نماز پڑھتے رہنا. اس کے بعد فرمایا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا, اے میرے بیٹے تم لوگوں سے گال پھلا کے مت ملنا, تکبر مت کرنا, اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا. اس طرح کی نصیحتیں ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے. میرے بھائی اور دوستو, ایک پوائنٹ کی چیز بیان کر کے میں بات کو ختم کر دوں گا. سوال یہ ہے کہ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کر چکے ہیں, بچے بڑے ہو چکے ہیں, بچے بڑے ہو چکے, اب ان سے گفتگو کرنا یا ان کی تربیت ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, وہ کیا کریں؟ یعنی جن کے بچے بگڑ چکے ہیں, ماں باپ نے غلطی کر دی ہے, ان کی تربیت نہیں کر سکے ہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو, دو باتیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں, اپنی غلطی کو مانے کہ ہاں میں نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس بات کو قبول کرے شرمندگی کے ساتھ کہ الہی مجھ سے غلطی ہوئی ہے بچے کی تربیت میں, اور تو مجھے معاف کر دے. یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر کے ایسے والدین توبہ کرے, استغفار کرے. اور دوسری چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن, 3 لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں, ان کی عدم قبولیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعوت کو, ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا دعوت المظلوم, اگر مظلوم ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. ودعوت المسافر, اگر کوئی سفر میں جا رہا ہے, لمبا سفر میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہے, عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو آپ اسے دعا کی درخواست کریں. وہ سفر میں جو دعا کرے گا, یعنی مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا ودعوت الوالد علی ولدہ, ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بگڑے ہوئے اولاد کے تئیں دعا کرے. ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے, اپنی اولاد کے لیے دعا کرے. اگر اولاد بگڑ چکی, ہاتھ سے نکل چکی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. آپ مسجد کے اندر آئیں, اپنا اخلاق صحیح کریں, اپنا کردار صحیح کریں, اپنے نام اعمال کو صحیح کریں, اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی اس بگڑی ہوئی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ایک باپ کی دعا کو اپنے بیٹے کے حق میں ضرور قبول کرتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. لہذا جتنے بھی والدین ہیں, ماں باپ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پختہ نمازی بنائیں, اپنے عادات کو, اپنے اخلاق کو سدھاریں, اور اپنی بگڑی ہوئی اولاد کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں, اللہ رب العالمین سے بھیک مانگیں. اللہ تعالیٰ ان کی بگڑی ہوئی اولاد کو صحیح کر سکتا ہے, اب بھی اللہ تعالیٰ ان کو درست کر سکتا ہے, ان کو راہ ہدایت پر لا سکتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے